إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک له، درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، سب سے پہلی بات، آج پہلی مرتبہ اٹک میں آپ کا یہ مرکز التوحید اہل حدیث دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس مسجد میں آ کر، اس مرکز میں آ کر دل انتہائی خوش ہوا. اللہ کے اس گھر کو دیکھ کر کہ اس محلے میں، شہر کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے آپ کو توحید کا ایک مرکز عطا فرما دیا. یہ آپ سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. یقین جانیے، سفر کی جو تھکاوٹ تھی، روڈ خراب تھا، روزے کی حالت میں سفر کیا. میں جب مین گیٹ سے مرکز کے اندر داخل ہوا، اس مرکز کا یہ حال، یہ برآمدہ لوگوں سے بھرا ہوا، اور جب میں بھی لوگ کثیر تعداد میں موجود افطاری کر رہے تھے. اور دوسری بات کہ اس مرکز کے امیر
ہمارے بزرگ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اٹک کے سابق امیر حاجی عبدالغنی صاحب، میں ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی خاص رحمت سے کہ اس مقام پر انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے گھر کے لیے اس جگہ کو وقف کیا، صرف وقف ہی نہیں کیا بلکہ ہر وقت موجود رہ کر اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے محنت و کوشش کی۔ ایک آدمی سے ملتا جو مسجد میں آنے والا ہے اس سے مل کر بات کر کے حاجی عبدالغنی صاحب نے ہر شخص کی دل جوئی کی کہ اللہ کا یہ گھر آباد ہو جائے۔ یقیناً ان کا یہ عمل بڑی سعادت والا، ان کا یہ عمل بڑی عظمت اور بڑے اجر والا کہ پہلے اللہ کا گھر بنایا اور پھر اس کی آباد کاری کے لیے دن رات محنت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرکز کے خطیب ہمارے بھائی صاحبزادہ حافظ عبدالباسط مدنی حافظ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اٹک سٹی، میں ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس مرکز کے حوالے سے، اس مرکز کا انتظامیہ کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے، عدالت میں جو کیس ہے اس کیس میں ان کی جو محنت و کوشش ہے، استقامت کے ساتھ انتظامیہ کے سامنے اللہ کے گھر کے لیے کھڑے ہیں، یہ اللہ کی مدد سے ممکن ہے، اللہ کی مدد سے کھڑے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی باتوں کو قبول فرمائے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، جس طرح حاجی صاحب اور حافظ صاحب اس مرکز کے لیے اللہ سے امید رکھتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی امیدوں کے مطابق اس مرکز کو بنا دے، اسے آباد کر دے، اسے اپنی توحید کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ اس مرکز توحید کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور تیسری بات کہ رمضان المبارک میں حافظ عبدالباسط مدنی حافظ اللہ تعالی کے بیٹے حافظ عبدالواقع حافظ اللہ تعالی نے ماہ رمضان میں قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی۔ میں اپنے بیٹے کو اپنی طرف سے، اس مرکز کی انتظامیہ کی طرف سے اور آپ تمام احباب کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بچے کا یہ قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے پورا مہینہ تمام تراویح میں قرآن سنا، اللہ ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تلاوت کے دوران جو غلطیاں ہوئی، جو کمی کوتاہیاں ہوئی، جو سہو ہوا، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے اس بچے کو اچھا حافظ، اچھا قاری اور بڑا عالم بنائے۔ اللہ اس بچے کو ہمارے اس بھائی کی طرف سے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث
ضلع اٹک کے سابق امیر فضیلت الشیخ حاجی محمد اکرم مدنی حافظہ اللہ تعالی، ان کا پورا خاندان، ان کا گھرانہ، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے پوتے، ان کے نواسے، سب کے سب اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ، اللہ کے دین کی خدمت میں معمور ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں اور کچھ اللہ کے دین کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اللہ ان سب کو قاری اکرم مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ان کا سایہ جماعت پر اور ان کی اہل خانہ پہ تاخیر قائم و سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام پر اعمال قرآن و سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ آسمانی کتابوں میں سب سے عظمت والی کتاب قرآن مجید، اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک، اور جس رات میں اللہ نے نازل فرمایا وہ رات سب راتوں سے افضل رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہ عظمت والی، وہ شرف والی رات کہ جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، فرمایا یہ ایک مہینے، 1000 مہینے سے افضل اور بہتر ہے کہ ایک طرف 1000 مہینے کی عبادت اور ایک طرف اس ایک رات کی عبادت۔ فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت بہتر اور افضل ہے۔ اس رات میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید یہ کیسی عظمت والی اور کیسی شان والی کتاب ہے۔ اللہ کے اپنے اس کلام کو کیا مقام عطا کیا۔ آج دنیا میں حافظ صاحب، آج دنیا میں ہر شخص وہ سکون کو متلاشی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو جائے، میرے دل میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، میں مطمئن ہو جاؤں۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہے، اور سکون کے لیے صبح سے لے کر شام تک وہ دنیا حاصل کرتا ہے، مال کماتا ہے، تاکہ میرے پاس مال آئے، میری پریشانیاں ختم ہو جائے، میرے حالات بہتر ہو جائے، میں اس معاملے میں باہر بن جاؤں۔ صبح سے لے کر شام تک مال کے حصول کے لیے کوشش، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ دل کو سکون مل جائے، دل کو اطمینان مل جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ مگر اس دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے دلوں کا اطمینان نہیں رکھا۔ اس دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو انسان کے دل کو مطمئن کر دے، انسان کے دل کو سکون والا بنا دے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ صرف ایک چیز ہے، وہ اللہ کا کلام، وہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، فرمایا جو ایمان والے اہل ایمان ہیں ان کا دل اللہ کے اس کلام سے مطمئن ہوتا ہے۔
اللہ کے اس کلام میں ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ اہل ایمان ان کے دلوں کا اطمینان دنیا کی کسی چیز میں ہے، دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو مومن کے دل کو مطمئن کر دے۔ فرمایا ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن ایسا ہے کہ جس سے اہل ایمان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے متنبہ کیا، اپنے بندوں کو خبردار کیا، فرمایا خبردار ہو، آگاہ رہو، سمجھ لو، جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے اس کلام قرآن مجید میں ہے۔ یہ بندوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے اس کی تلاوت میں، اس کے تدبر میں، اس کے عمل پیرا ہونے میں اہل ایمان مطمئن ہے۔ اس میں اہل ایمان کا اطمینان۔ اور رمضان مبارک کے یہ آخری ایام، کہ یہ ماہ مبارک اختتام کے قریب ہے، اللہ نے اہل ایمان کو ایک مہینہ عطا فرمایا، اس کا مقصد بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ اس کے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یہ دنیا کی زندگی تم اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارو۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ 25 دن جو ہم نے گزارے ہیں، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اللہ نے جو توفیق عطا کی عبادت کرتے رہے، کیا ان روزوں کا جو مقصد تھا تقویٰ حاصل کرنا، کیا ہم تقویٰ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ گیا ہے؟ کیا ہم ایسے بن گئے ہیں کہ اپنی باقی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں گے؟ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اس کے ساتھ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کہ جب ہم نے یہ روزے رکھے، یہ 2.5 اشرے 25 دن جو ہم نے روزے رکھے ہیں، کیا روزہ رکھنے میں ہماری نیت خالص اور سچی تھی؟ ہم نے جو روزے رکھے ہیں یہ دل کی خوشی سے رکھے ہیں یا مجبور رکھے ہیں؟ اللہ کو رغبت کرتے ہوئے رکھے یا ان کو بوجھ سمجھ کے رکھا؟ اگر دل کی خوشی سے رکھے ہیں، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرماتا۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا راغب الخیر اقبل و یا راغب الشر اقبل، فرمایا رمضان آ چکا، شیطان پکڑ دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا یا راغب الخیر اقبل، اے خیر کی تلاشی اب تو آگے بڑھ، وَيَا رَاغِبَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے خیر اے شر کو چاہنے والے اب تو رک جا۔ خیر کو چاہنے والے فرمایا کہ آگے بڑھ کے خیر کو حاصل کر، اور شر کو چاہنے والے فرمایا تو شر
قابل ہو گئے ہیں کہ ہمارے قدم خیر کی طرف رکھیں، ہمارے قدم شر کی طرف رکھیں، کہ اپنے قدموں کو شر سے بچا کر خیر کی طرف رکھانے کے کیا ہم قابل ہو گئے؟ کیا ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے اپنے آپ کو خیر کی طرف راغب کر لیا؟ اور چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، کہ جو رمضان کے بعد جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، فرمایا اگر چپ کر رہا رمضان نہ جائے مگر وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، اللہ سے بخشش نہ مانگ سکے، اللہ کے گناہ سے توبہ نہ کر سکے، فرمایا وہ بدبخت بدنصیب ہے، وہ برائی سے دور ہے۔ کیا ہم نے اللہ کی جناب میں توبہ کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے، اللہ کے سامنے گر گرا کے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا کے، کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے نام میں استغفار کی ہے؟ اور پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ دیگر دنوں کی نسبت سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہر افطاری کے وقت، ہر افطاری کے وقت ہر روز اللہ اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان کی حالات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیا اس ماہ مبارک میں ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہماری بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا؟ یہ آخری لمحات، یہ 3-4 دن، آج کتنا ہونا چاہیے؟ 24 روزے مکمل ہو گئے، 5 یا 6۔ اگر اس 5-6 روزوں کو بھی ہم حقیقت سمجھ کے بیدار ہو کر، غفلت سے دور ہو کر، جان کر، توجہ سے اللہ کی بارگاہ میں گر گئے تو یقیناً اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کا بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے آ کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے مجھ سے مانگے، میں نے عطا۔ اگر ان 5-6 دنوں کو بھی ان کا ہم کوئی جمع ضائع نہ کریں، ان 5-6 دنوں میں اللہ کو راضی کرتے جو دنیا کو جاننا رہ گئی تھی ان کو دور کر دے، اللہ کو راضی کر دے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اللہ ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے عید الفطر کے بعد باقاعدہ خطبہ جمعہ کے لیے میں حاضری دوں گا، اور پھر خطبہ جمعہ کے اندر تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روزوں کے دوران جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ ان سے صرف نظر فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہمارے گناہوں کو کفارہ بنا کے ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جس طرح ہم اس ماہ مبارک میں عبادات کر رہے ہیں، مساجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح ہمیں عبادت کرتے، اسی طرح مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
کے لیے قبول فرما لے اللہ، اس گھر کو اپنی توحید کے لیے قبول فرما لے اللہ، اسے اپنی